اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سفن النجاة الاعلام، من رکب سفینتہم نجا ومن تخلف عنها حلق وغرق۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت میگزین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروگرام کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام کے ساتھ کرنے کے بعد آئیے سنتے ہیں آج کے دن کی خصوصی دعا، اور اس کے بعد ہم پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلا ولا اخشى الا عدلا ولا اعتمد الا قوله ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام
واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خيرته من خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے آج کے دن کی خوبصورت دعا جس کے ساتھ پروگرام کی ابتدا ہو چکی، اور آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم آپ کے سامنے جو سب سے پہلے ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے قرآن کیا کہتا ہے، آج کے دن کے موضوع کی مطابقت سے ہم کوشش کریں گے کہ اس پر گفتگو کی جائے. آج کے اس سیگمنٹ میں قرآن کیا کہتا ہے میں ہم آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ قرآن مجید سے پیش کریں گے وہ ہے سورہ ہود کی 18ویں آیت. سورہ ہود جو قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے. ایسے لوگ خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا. سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. سورہ ہود کی 18ویں آیت. اور آج کا ہمارا موضوع ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑے سے ایک وقت میں سمیٹنے کی بھی کوشش کریں کہ اسلام جو کہ حقیقی مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کا دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے خلاف روز اول سے جو ایک باطل کی جنگ ہے وہ کس طرح جاری و ساری ہے. اور ہم جس زمانے میں، جس وقت میں، جس دور میں بھی رہیں، ہمیں پہچاننا ہے کہ باطل کون ہے، کس انداز سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کس انداز میں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس پر ہم گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت جناب ڈاکٹر سید طالب وارثی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے سماعت فرمایا آج کا ٹاپک، اور میں چاہوں گا کہ اس پر قرآن مجید کی یہ جو آیت بھی ہم نے چنی اس کی روشنی میں ایک تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر، اور اگر آپ ابتدائی کلمات فرما دیجئے کہ کس طرح سے ضرورت ہے سب کو سمجھنے کی، خصوصاً جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو بھی، کہ جو حق ہے، حقانیت ہے، جو ٹروتھ ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ، اس کے خلاف کس طرح ہمیشہ سے سازشیں کی جاتی رہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. لیکن کیسے پہچانا جائے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، یہ جو میڈیا کیا کہتا ہے، حکمران کیا کہتے ہیں، انسان عام عوام کس کے پیچھے جائیں، کیسے کسی کو اپنا لیڈر منتخب کریں، اور کس طرح سے باطل کے چہرے کو پہچانیں کہ پھر وہ حق اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی حاصل کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار انسان کو دنیا میں بھیجنے کے پہلے اس نے اپنے خلیفہ کا منتخب کیا، اس لیے کہ وہ انسان کی فطرت کو جانتا تھا، آشنا تھا. حق کو چھپانے کی کوشش آج سے نہیں، شروع سے کی گئی. اسی کو واضح کرنے کے لیے اتنے انبیاء آئے، پیغمبر آئے، اولو العزم پیغمبر آئے ہمارے، کہ شیطان اور شیطانی طاقتیں جتنی ہیں ہمیشہ سے یہی کوشش کرتی رہیں
کہ حق کی آواز، اللہ کے دین کی آواز اور اقوال محمد آل محمد کس طرح سے اسے چھپایا جائے، اس کے ساتھ خلاف باتیں کی جائیں۔ حق کو چھپانے کے لیے باطل نے ہمیشہ الگ الگ طور و طریقے ایجاد کیے اور استعمال کیے۔ بادشاہوں نے، خواہ وہ فرعون ہو یا نمرود ہو، اپنی قوت و طاقت کا استعمال کیا اور اللہ کے خلاف آواز بلند کی، بغاوت کی اور کہا کہ میں ہی خدا ہوں۔ انسان سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کس انتہا تک جا سکتا ہے، یہ قرآن میں ہم ہر کچھ دیر کے بعد اس کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ پرانی باتیں تھیں۔ آئیں آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ جب تک انہوں نے بعثت کے پہلے اپنے پیغمبری کا، رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، خدا کی وحدانیت کا اعلان نہیں کیا تھا، تب تک مکے کا ہر فرد یہی کہتا تھا کہ آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جو بیان کر رہے ہیں وہی حق ہے۔ لیکن جیسے ہی سرور کائنات نے یہ وحدہ لا شریک لہ کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، ویسے ہی مکے والے کفار مکہ نے کیا کیا؟ اب پلان کیا کہ اس حق کے خلاف کیسے آواز بلند کی جائے، اس حق کو کیسے چھپایا جائے، اس حق کو جھٹلانے کے ہر طریقے استعمال کیے گئے۔ اور صرف طریقے ہی نہیں، طریقے میں ایک طریقہ طاقت کا تھا، پاور کا تھا۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ رسول خدا اکیلے ہیں، چند رشتہ دار و احباب ہیں اور کوئی نہیں ہے، فوجیں تک تیاری ہوئیں، ہر طرح کی ان پہ ظلم و ستم ہوئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اللہ خود کہتا ہے جعل حق وزحق الباطل، یعنی ایک وہ وقت ضرور آتا ہے کہ حق ثابت ہو جاتا ہے، حق کی فتح یابی اور کامیابی اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ان کے بعد کی زندگی کو دیکھیں، ائمہ کی زندگی کو دیکھیں، معاویہ کے طور و طریقے کو دیکھیں، حق کو چھپانے کے لیے، حتیٰ کہ کلام پاک کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے معاویہ نے، ابو سفیان اور آل سفیان نے، بعد میں بنو امیہ اور بنی عباسیہ کی حکومتوں نے کیا سہارا لیا؟ طاقت کا سہارا لیا، پروپیگنڈا کا سہارا لیا، اور یہ ظلم کرنے کے لیے تیر و تلوار کا سہارا لیا۔ ان تینوں کے طریقے سے حق کو چھپانے کی کوشش گئی۔ پروپیگنڈا حد تک اتنا تک ہوتا رہا، افواہیں ایسے پھیلاتی گئیں کہ اس وقت کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا، اور حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ گئے تھے جب دیکھا کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے ہیں؟ تو یہ پروپیگنڈا کے آثار ہیں۔ اب اس کو آپ آج کی دنیا میں لے آئیں تو آج کی جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں، خاص کر یہ زائنزم کی جو طاقتیں ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اسلام کے خلاف ہم نے اتنی لڑائیاں لڑی ہیں، ان کے کروسیڈز ہوئے، سب ہوئے، لیکن اسلام کا کچھ یہ کر نہ سکے، نقصان پہنچا نہ سکے۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں نے کیا لیا کہ دنیا کا اس وقت جیتا جاتا طریقہ یہ ہے کہ میڈیا کو اختیار کرو۔ آپ دیکھیں یہ جو دنیا کے جتنے بڑے بڑے میڈیا کے طور و طریقے استعمال ہو رہے ہیں، خواہ وہ سنیما ہو، مووی ہو، خواہ وہ ٹیلی ویژن ہو، اخبارات ہو، حتیٰ کہ کمپیوٹر ہو، ان سبوں کو، چاہے وہ گوگل ہو یا کچھ طریقہ، سبوں کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔
اب یہ یہی دکھلاتے ہیں کہ اسلام کتنا، اس کی قرآن پڑھو، اس میں ہر دوسرے یہ چیپٹر میں، ہر دوسرے سورے میں یہ عذاب اور قہر اور دوزخ کی باتیں ہوئی ہیں، ظلم و ستم کی باتیں ہوئی ہیں۔ یہ یہی دکھلانا چاہتے ہیں اسلام اپنے اخلاق سے نہیں پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ آج کی دنیا میں یہ اب نہ کمیونزم کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے، نہ سوشلزم کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے، نہ روس کے خلاف، نہ چین کے خلاف، بلکہ اب اسلام کے خلاف، اور بالخصوص اس اسلام کے خلاف جو اہل بیت کے چاہنے والے کا کوئی یہ سوچ و فکر ہے، یعنی ایران کے خلاف، لیبنان کے خلاف، بحرین کے خلاف، ان جہاں جہاں ہمارا مذہب ہے اس کے خلاف ان کی آواز کیوں بلند ہو رہی ہے؟ اس لیے یہ اسی سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، افواہیں اسی کے خلاف پھیلائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا اسی کے خلاف ہوتے ہیں، ایسے افکار انہی کے خلاف ہوتے ہیں جن سے وہ خود خطرہ محسوس کرتا ہے۔ آج کا مغرب، آج کا میڈیا، آج کے اخبارات، آج کے جتنے نشر خبر کس طرح جی رہے ہیں، کس طرح اللہ کے ایک حکومت، ایک شریعہ کو قائم کیے ہوئے ہیں، یہ پروپیگنڈا کا اثر ہے۔ حقیقت کچھ ہے اور نظر کے سامنے کچھ ہے۔ یہ جھوٹ کو سچ 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 کہہ کے اس طرح کہتے ہیں کہ آخر انسان جھوٹ کو سچ سمجھ لیتا ہے اور سچ کو جھوٹ سمجھ لیتا ہے۔ اسی کا نام پروپیگنڈا ہے، اسی کا نام میڈیا ہے آج کل کا، اسی کا نام یہ ان کے اخبارات اور نشر کرنے کے طریقے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی مفصل انداز میں اس گفتگو کو سمیٹا اور اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو بھی واضح کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑا سا یہاں ہم اپنے ناظرین کو بھی شامل کرتے چلیں۔ آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ بھی کھولی جا رہی ہیں، آپ بھی پروگرام میں شرکت فرما سکتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع کہ پروپیگنڈا اگینسٹ اسلام، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسلام دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا دین ہے، جس انداز سے خدا نے جب اس دنیا کا خالق اگر اللہ تعالیٰ ہے تو اس نے اس نظام دنیا میں رہنے کے لیے ایک نظام بھی عطا کیا ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ تو اس نظام کے خلاف، خدا کے خلاف، خدا کے حکم کے خلاف جتنے بھی ایسے عناصر جو بھی باطل قوتیں ہیں وہ پوری یہی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کا دیا ہوا نظام قائم نہ کرے، بلکہ اپنی منمانی کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، سبھی شیطان کے پیروکار ہیں جو بھی ایسی سوچ رکھنے والے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ہم اپنے ناظرین کو تھوڑا سا اس پر گفتگو ضرور کریں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ پروپیگنڈا، جب حکومتیں یا جو بھی تھوڑا سا قوت رکھنے والے لوگ تھے، بااثر افراد تھے، وہ مسجدوں کے اپنے جو عبادت گاہیں تھیں ان کے میناروں سے یا ان کے ممبروں سے پرچار کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اس طرح ورغلایا کرتے تھے۔ لیکن اب زمانہ یہ آ چکا ہے کہ وہاں سے چلتا چلتا آج اس جدید دور میں سیٹلائٹ تک بات آ گئی، میڈیا کتنا سٹرونگ ہو گیا۔ ہر حکومت جو آتی ہے وہ پہلے سے ہی یہی کام کرنا چاہتی ہے کہ ہم یہ جو ماس کمیونیکیشن میڈیا ہے اس کو اوپر تھوڑا سا ذرا ان سے دوستانہ رویہ رکھیں، ان کو اپنے قابو میں رکھیں اور اس سے وہ بات منوائی جائے، دنیا کو وہ تصویر دکھلائی جائے جو ہم دکھلانا چاہتے ہیں، نہ یہ کہ دنیا کو وہ دکھلایا جائے جو حق اور حقیقت ہے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو ہم ٹیلی فون لائن پر لیتے ہیں اور آپ سے گفتگو کریں گے، دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کون ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب اور جاسوسی صاحب مجناچی کا سلام ہو۔ میں بلیک برن سے خادم العلماء ملک یعقوب عرض کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں سانحہ کوئٹہ پر آپ سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے جملہ امت مسلمہ مومنین اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی خدمت میں، خاص طور پر امام زمانہ اجل اللہ فجر شریف کی خدمت میں تعزیت پیش ہے۔ بہت بڑا سانحہ ہے، کوئٹہ پھر لہو سے لہو لہان ہو گیا، اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم شیعان آل محمد اصلی اور ازلی دشمن کو پہچاننے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو تاریخ کے ان گوشوں کی طرف لے جاؤں گا کہ جب یہودیوں کی نسل کشی کا میسکر ہوا، ہولوکاسٹ ہوا
اور اس کے بعد وہ چند رہ گئے تو انہوں نے جو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے پروگرام بنایا، اس میں جو سر فہرست بات رکھی، جس کو پرائرٹی کی لسٹ پر نمبر 1 رکھا، وہ یہ تھا کہ دنیا انسانیت کو بے غیرت بنا دو، ان کے اخلاق حسنہ ان سے چھین لو، بد اخلاق بنا دو، تاکہ ہم اس دنیا کے انسانوں سے جنہوں نے ہمیں قتل کیا ہے ان سے انتقام لیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اصلی ہدف سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور بے غیرتی وہ عنصر ہے، اگر کوئی قوم بے غیرت ہو جائے تو دین خود بخود اس قوم سے اڑ جاتا، اور آج امت مسلمہ بالکل بے غیرتی کی انتہا تک پہنچی۔ قتل و غارت اس انداز سے ہو رہا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم جو محمد و آل محمد کے نام لیوا ہیں، ہمارے لیے عزاداری وہ مقصد ہے، وہ مشن ہے، وہ انسٹیٹیوشن ہے، وہ یونیورسٹی ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھ سمیت ہم اپنی ذات کے خول میں بند ہیں، اور خول بھی اتنا خطرناک ہے کہ لیزر کی شعاؤں سے بھی ٹوٹتا نہیں۔ خطیب حضرات اپنی خطابت کے وہ اپنے طوطی منوا رہا ہے، لیڈر اپنی لیڈی چمکا رہا ہے، چینل اپنی دکانیں بس سجا رہے ہیں، لیکن قوم کے احساس کسی کو بھی نہیں۔ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی آمد کے انقلاب کا کسی کو بھی احساس تک نہیں۔ علماء کی کتنی تنظیمیں ہیں، لیکن آج اس وقت بھی اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے اور ہم میں یہ احساس پیدا ہوا تو امام زمانہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جس قوم کے افراد میں تنظیم نہیں ہے وہ قوم کبھی لائق تعظیم نہیں ہے۔ جہاں تک رہا قوم کا تعلق تو وہ بڑی زرخیز قوم ہے، وہ اپنے امام اور اپنے مذہب کی خاطر جان مال اپنا خون تک بہانے کے لیے تیار ہے۔ کتنی رقمیں خرچ ہو رہی ہیں جو عزاداری کے نام پر خرچ ہو رہی ہیں، لیکن مقصد امام حاصل نہیں ہو رہا۔ چینل چل رہے ہیں، بے فائدہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن قوم کو مجتمع کرنے کے لیے آج بے لوث قیادت کی ضرورت ہے، اور وہ میں آپ کو آخر میں وہی عرض کروں گا کہ قومیں اصل نظریات کے ذریعے جنم لیتی ہیں اور لیڈروں کی باہوں میں دم توڑ دیتی ہیں۔ بہت ہی بہترین احسن اور سچے نظریے پر قائم ملت تشیع، لیکن قیادت کے بغیر اب دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو، خواہ وہ خطیب ہیں، خواہ وہ چینلوں کے مالک ہیں، خواہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنی الگ تنظیمیں بنا رکھی ہیں اپنی صدارت اور سیکٹریزم کو بچانے کے لیے، خدا را اکٹھے ہو جائیے، ایک سپریم شیعہ کونسل بنائی جائے جو سارا خرچ علماء مجھ سمیت خادم العلماء مومنین۔ دیکھیں کوئٹہ کے لوگ مر رہے ہیں، جن لوگوں کی بیچاروں کی آج گھروں کے چولہے ختم ہو گئے، جن کے کمانے والے نہ رہے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ مالی طور پر ہم جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے اور ذہنی طور پر جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ہم اس طرح مار کھاتے رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ بصارت اور بصیرت عطا فرمائے کہ ہم یہودیوں کی طرح منظم ہو کر اپنے اسٹرگل فار ایگزسٹنس کریں۔ بہت شکریہ مولانا ملک یعقوب صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ظاہر کہ جس طرح ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس میں ہم بالکل اسی طرف آ رہے ہیں، اور جس طرح مذہب کے خلاف اسلام، حقیقی اسلام اور دین کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ہر انداز میں کیا جا رہا ہے آج بھی اس دنیا میں، اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ کوئٹہ میں جس طرح سے بربریت اور ظلم کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کی طرف بھی ہم یقیناً یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے، اور ہم اسی طرف اپنی گفتگو کا سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ پروگرام میں کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان سے قائد ملت علامہ ساجد نقوی صاحب سے بھی رابطہ قائم کریں گے انشاءاللہ، اور ان سے بھی گفتگو کریں گے اور جاننا چاہیں گے وہاں کے حالات، اور اس کے پس منظر میں جس طرح یہ
واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور گزشتہ جو گورنمنٹ کے ساتھ ان کے کچھ مذاکرات تھے جس کے نتیجے میں بلوچستان کی گورنمنٹ کو بھی ڈیزالو کیا گیا، وہاں گورنر راج لگایا گیا، اس کے بعد اب یہ ان عناصر سے کس طرح نپٹنے کا پروگرام ہے، اس پر بھی ہم ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ اگلے کالر بھی ٹیلی فون لائن میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم مولانا، قبلہ وارثی صاحب کو بھی آداب ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو جو قیامت برپا ہوئی نہیں ہے، برپا کی گئی ہے کوئٹہ میں، اس کے ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور یہ قیامت ایک نہیں، دو نہیں، یہ کئی قیامتیں اب تک کوئٹہ والوں پہ گزر چکی ہیں، اور یہ قیامت اب ایک مذاق بن گیا ہے۔ اس لیے بن گیا ہے قبلہ، میں آپ ایک بات کیسی کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسے پہلو پہ جس پہ آپ کو بھی غور کرنا ہوگا، کہ ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ کس طرح یہود و نصارہ نے یہ کام کیے اور کس طرح پراپیگنڈے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو جس کے متعلق 1400 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اور جو کچھ پراپیگنڈے ہو رہے تھے، جو ہوئے ہیں اب تک، وہ تو ساری قوم اور سب لوگوں کو وقتاً پتہ چلتا رہتا ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے اس بات پہ کہ ہمارے اندر کون کون سے ایسے عناصر ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی مثال میں ایک ایسے دے دوں گا کہ اب پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوا تھا اب تک، اس میں آپ دیکھیں گے، سب سے پہلے میں یہ آپ سے گزارش کروں گا، مجھے یہ بتا دیں کہ جس ملک میں آپ کو انصاف نہ ملے، جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ قاضی کے پاس جاتا ہے کہ مجھے انصاف ملے، اور اسی پہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ قاضی مجھے انصاف دے گا، جہاں قاضی یہ کہہ دے کہ میں مجبور ہوں، وہ آپ کو انصاف ہی نہ دے۔ حد یہ ہے کہ وہ جو اگر 100 قاتلوں کا ایک آدمی 100 قتل کر کے اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ اس کو بھی انصاف اس طرح کا ملتا ہے کہ جاؤ جا کے الیکشن لڑو اور سیاسی پارٹیوں میں چلے جاؤ، اور اس کی بیک کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ نے سامنے دیکھا ہے کہ طالبان نے 3 پارٹیوں کا مطلب کہہ بھی دیا کہ یہ دیکھیں جی کہ یہ ہمارے ساتھ اگر ساتھ دیں تو ہم بند کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بات یہاں ہو گئی کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کمزور کس طریقے سے کیا جاتا ہے، ذرا اس پہ بھی ذرا غور کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں، پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آج تک میڈیا نے 60 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے دبا کے رکھا ہوا، اور اس کی پٹیشن جو ہے اور سٹے لیا ہوا ہے عدالت سے، اور چیف صاحب اس کا سٹے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں 5 سال سے۔ اس کے بعد اگر انصاف کو دیکھیں دوسری طرف تو حکومت پنجاب کو انہوں نے 4 سال سے سٹے دے رکھا ہے، اور وہ منمانی کر رہے ہیں، ڈاکٹر مر رہے ہیں وہاں پہ، ڈاکٹر بیچارے لوگوں کے لیے رو رہے ہیں اور کچھ نہیں بن رہا۔ اب نیا قانون بنا دیا ہے جی کہ جب دیکھا الیکشن نزدیک آ گیا، اب حکومتیں بدلنے والی ہیں، تو کہہ دیا جی 6 مہینے سے زیادہ سٹے نہیں اب ہوگا، یعنی اپنا مطلب پورا کر لیا، اس کے بعد اب 6 مہینے کی کنڈیشن لگا دی ہے۔ تو جب اس قسم کی باتیں آپ دیکھیں گے، اپنا بیٹا بچانا ہو، جو جوا پاکستان غریبی عوام کی جو دولت جو لوٹ کے جوا کھیلنے چلا جائے، اس کے لیے اپنا گھر سے آدمی بلا کے کمیشن بنا کے اس کو بچانا ہو تو بچا لیتے ہیں، لیکن کوئٹے میں اور بسوں سے نکال کر شہید ہونے والوں کے لیے کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں۔ تو جب جس ملک میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، انصاف نہیں ملے گا، تو آپ کیا کریں گے، کس طرف جائیں گے؟ حد یہ ہے کہ 80 لاکھ پاکستانی بیرون ملک رہتے ہیں، ان کے لیے دوری شریعت کا فتویٰ لگا کے ان کو بھی ختم کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائے کہ 80 لاکھ آدمی جب پاکستان میں 40 ارب روپیہ پاکستان بھیجتا تھا، تو ان پہ فتویٰ لگا کے قانون نافذ کر کے ان پہ وہ بھی 40 ارب روپیہ پاکستان کا بند کروانے کی کوشش کیا کہ یہ پاکستان کے حق میں جا رہی ہیں یہ باتیں۔ کیا ایک آدمی اس بات کو جو کر رہا ہے وہ پاکستان کے حق میں کر رہا ہے؟ تو میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ باہر کے جو ہیں وہ تو ہیں، لیکن ہمارے اندر کے جو اس قسم کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کو زیادہ کمزور کیا، اور یہ لوگ پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے ان کے متعلق سوچنا پڑے گا کہ یہ ان کے تانے بانے کن سے ملتے ہیں، یہ کن کے ساتھ مل کے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ ایک شعبہ ہے جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم عدلیہ کے نام سے آزاد عدلیہ کہہ کر اس کی سپریم کورٹ کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ عدلیہ آزادی ہیں، وہاں پہ جج آزاد ہو چکے ہیں۔ اب آ جائیں دوسری طرف، تو میں 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ اب آ جائیں دوسری طرف، تو دوسری طرف آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں پولیس کیا کردار ادا کر رہی ہے پنجاب میں، پولیس کیا تباہی لا رہی ہے، کہاں کسی کی عزت محفوظ ہے، جس کو جی چاہتا ہے اٹھا کے مروا دیتے ہیں، جس کو جی چاہے مار دیتے ہیں۔ کراچی میں بھی یہی چیز ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے اندر سے ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر ایسے بکاؤ مال ہیں بیٹھے ہوئے جو ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور ہمیں تباہ کر رہے ہیں۔
کیونکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے آج تک جتنا بھی الزام لگایا باہر کی قوتوں پہ لگا دیتے ہیں اور اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر جب جاتے ہیں تو ہمارا اپنا گند ہمارے سامنے آتا ہے جس پہ ہم پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ ٹھیک، بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ نے بھی فون کیا گلاسگو سے اور بہترین انداز میں آپ نے بھی اپنے پوائنٹس کو بیان فرمایا۔ یقیناً یہ بہت اہم نکات ہیں، اس پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اپنے جو ٹاپک ہے اسی کو تھوڑا سا آگے چلاتے ہوئے ان آپ کے پوائنٹس کو بھی شامل کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جو ہمارے ناظرین نے، ہمارے کالرز نے گفتگو کی، آپ نے بھی سماعت فرمائی، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گا کہ ہم تھوڑا سا ذرا اپنے اس ٹاپک کو مزید کلیئر کر لیں کہ جہاں ہم نے پروپیگنڈا کی بات کی کہ اسلام کے خلاف، اب اگر کوئی یہ کہے یا سمجھے کہ بھئی ہم دیکھیں کہ یہ پروپیگنڈا کون کر رہا ہے، کیا کوئی سڑک پہ کھڑا ہو کر کے اسپیکر پکڑ کے اعلان کر رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب تو بڑے ایک عجیب قسم کے انداز میں ایک تفریح اور ضیافت کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر اب یہ ایک بڑی بڑی دنیا میں انڈسٹریاں قائم کی گئی ہیں، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور جو جس کا کہہ لیں ان کو آپ، پھر اس میں کس انداز میں لوگوں کو برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کو ایک انٹرٹینمنٹ کے انداز میں، پھر اس کے بعد جس طرح ہمارے محترم جناب بلیک بن سے ملک مولانا ملک یعقوب صاحب نے فرمایا تھا کہ قوم جو ہے وہ بے حس ہوگی، قوموں کو بے حس کرنے کے لیے ایک ایسی میٹھی گولی کھلائی جاتی جو در حقیقت بڑی زہریلی گولی ہے، یہی انٹرٹینمنٹ کے نام پر، جو لوگوں کو اس طرح سے سلا دیتے ہیں کہ بس وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے حقوق سے بھی دستبردار ہونے پر تیار ہیں، ان کی سوچ اور سمجھ جو ہے وہ بالکل اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر زندگی کے جس طرح جو کام جانور بجا لاتے ہیں اس دنیا میں، صرف وہی انجام دینے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ماشاءاللہ بڑی بہترین گزر رہی ہے، اور پھر جو بتا دیا جائے اس پر اکتفا کر لی جاتا ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یورپ میں یہودیوں کا پوزیشن بڑا خراب تھا، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں فٹ بال کی طرح پھینکے جاتے تھے، مارے جاتے تھے۔ انہوں نے پلان بنایا کہ اب ہماری قوم جو ہے کبھی کسی سے اس طرح کے ظلم و ستم نہیں سہے گی، آزادی سے کام کرے گی، بلکہ وہ اب حکومت کے دب کر نہیں، حکومتوں پر حکومت کرے گی۔ تو یہ جو بالی ووڈ ہے یا ہالی ووڈ ہے، اسی کا ایک جوڑ ہے۔ اس نے کیا کیا کہ دنیا میں یہ کیا کہ کسی طرح مذہب کو حکومت سے، سلطنت سے بالکل الگ کر دو۔ جو حکمراں ہیں وہ مذہب کی طرف نظر نہ رکھیں، جو مذہب والے علماء ہیں، دین کے رہنما ہیں، وہ حکومت کی طرف نہ دیکھیں۔ لیکن اسلام اس طرح نہیں ہے۔ اسلام میں آپ شریعت کو اور حکومت کو الگ کر نہیں سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کر جہاں بھی یہ فساد ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ جب حکومت کا ٹکراؤ شریعت سے ہو، خواہ وہ مصر میں ہو یا یمن میں ہو یا بحرین میں ہو، جب حکومتیں شریعت سے ٹکراتی ہیں تو یہ سب ہوتا ہے۔ پاکستان میں کے خلاف جو کوئٹہ میں کل ہوئے 60 70 100 افراد شہید ہوئے، مارے گئے، تو یہ اس لیے ہے کہ بیرونی طاقتیں اور اندرونی جو یہ دہشت گردی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کسی طرح ان لوگوں کو جو حق پر، شریعت پر چل رہے ہیں، ان کی آواز کو بند کیا جائے۔ ان کی آواز کو اگر بحث سے بند کیا جاتا تو یہ گولہ بارود استعمال نہ ہوتا۔ ان کی آواز اگر بیٹھ کر باتیں ہوتی تو نہ ہوتی۔ اگر آپ کے ساتھ شاید کوئی کال ہے، آ رہے ہیں شاید۔ جی وہ آپ کو خطا کلامی کی معافی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان سے قائد ملت جناب مولانا ساجد نقوی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے اور آپ بھی ان سے گفتگو سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی بہت شکریہ قبلہ آپ کے وقت کا. ہم جاننا چاہیں گے ہدایت ٹی وی پر ہمارے ناظرین آپ کو اس وقت سن رہے ہیں دنیا بھر میں کہ آج سب سے پہلے تو تعزیت پیش کرتے ہیں یہ جو واقعہ کوئٹہ کے اوپر، اور اس میں کون سے ایسے عناصر ملوث ہیں، اور اس کے بعد پھر جو گورنمنٹ کے ساتھ کچھ مذاکرات بھی ہوئے تھے، اس کے بعد یہ دوبارہ ایک اتنا بڑا ایک جو سانحہ ہوا، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ جو عناصر میں تو سب سے پہلے آپ حضرات کو، آپ کے سامعین کو تعزیت پیش کرتا ہوں. بہت بڑا سانحہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں یہ جہاں ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک ان کے بارے میں شناخت کسی نے نہیں کروائی. ذمہ داری بنتی ہے سرکاری اداروں کی، ریاست کی، کہ وہ ان کو بے نقاب کرے اور ان کو کیفیت کردار تک پہنچانے کے انتظامات کرے. ان کے بارے میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کون ہیں، ان کی پشت پر کون ہے، ان کو چلانے والا کون ہے. گزشتہ جو دھرنا ہوا تھا یکجہتی کونسل کوئٹہ کی طرف سے، تو اس میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حکومت برطرف ہو اور اس حکومت کو ہٹایا جائے چونکہ یہ نااہل ہے. تو حکومت ہٹا دی گئی، گورنر راج نافذ کر دیا گیا، لیکن اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ٹارگیٹڈ کلنگ وہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتا، اس کے بعد دہشت گرد پہچانے جاتے، ان کے سرپرست جو ہیں وہ بے نقاب ہوتے، تو تب کوئی ہم سمجھتے کہ نتیجہ آپریشن نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں پھر ان کے حوصلے بلند ہوئے اور کل تاریخ کا بدترین واقعہ سانحہ رونما ہوا. تو اب بھی ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کو حقائق سامنے لائے جائیں. حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، بنیادی کام ریاست کا ہے. آئین کے اندر ذمہ داری ہے ریاست کی کہ شہریوں کے جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ کرے، لیکن اب تک کوئی تحفظ نہیں ہو رہا. حکومتیں اس میں جو سامنے جو کچھ لگتا ہے وہ بے بسی کا ایک منظر ہے جو پیش کر رہی ہیں. تو ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو اگر ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتا تو یہ واقعہ نہ ہوتا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ کیا جائے اور اس نتیجے میں ان کے نیٹ ورک کو توڑا جائے جو ایک منظم اور جدید ترین نیٹ ورک ہے. ٹھیک، شکریہ. قبلہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو گزشتہ مذاکرات بھی ہوئے تھے دھرنے کے بعد حکومت سے، جس کے نتیجے میں آپ نے بھی فرمایا کہ گورنمنٹ کو بھی ڈیزالو کیا گیا، گورنر راج نافذ کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ یہ حکومتیں اپنے اختتام تک پہنچ رہی ہیں اپنے 5 سالہ، تو آئندہ بھی انتخابات آنے والے ہیں. تو کیا کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں کہ وہی حکومتیں دوبارہ منتخب ہو کر کے نہ آ جائیں؟ کچھ اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ایسا کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ تو حالات پر منحصر ہے کہ وہ حکومتیں آئیں گی یا اور اب تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنے گی نا. عبوری حکومتیں ہوں گی، کون آتا ہے کون نہیں آتا، لیکن بنیادی ذمہ داری تو ریاست کی ہے. ریاست تو موجود ہے، اسٹیٹ جو ہے اس سلسلے میں اقدامات کرے اور وہ کرے گی حکومتوں کے ذریعہ، اور حکومتیں ان پر آپریشن کریں، ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں، ان کے سرپرستوں کو بھی بے نقاب کریں اور ایک صورتحال کو، امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائیں. یہ ذمہ داری ہے، کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو یا مستقل حکومتیں ہوں، سب کر سکتی ہیں. جی شکریہ. اور اس میں جو گزشتہ مذاکرات میں جب یہ بات ہوئی تھی کہ جو گورنر راج نافذ کرنے کے بعد یہ گورنر صاحب کی صوابدید پر ہوگا، پرائم منسٹر نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ فوج سے مدد لینا چاہیں تو کیا فوج سے مدد نہیں لی گئی، یا آپریشن کو یقینی نہیں بنایا جا رہا، یا فوج نہیں جانتی؟ ٹارگیٹڈ آپریشن نہیں ہوا جس کے نتیجے میں دہشت گرد دندناتے پھرتے موجود ہیں، اور یہ بدترین واقعہ تاریخ پاکستان کا بدترین دہشت گردی ہوئی، جس میں 109 تک لوگ شہید ہیں، اور ابھی جو لاشیں جو ٹکڑے ہیں ان کو جمع کیا جا رہا ہے، اور اس کے زیادہ ہو جائیں گے. 150-200 کے قریب زخمی ہیں، جن میں سے بعض کو کراچی بھیج دیا گیا ہے اور بعض جو ہے وہ یہی ہیں. یہ صورتحال.
ٹھیک. اور اس میں قبلہ آپ سے میں ایک اور بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ جو عناصر ہیں یہ جو اس میں ملوث ہیں، یہ اگر انہوں نے کھل کر کے بھی کہا ہے کہ اگر فلاں پارٹی ہم سے مذاکرات کرے تو ہم ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے خیال میں یہ لوگ مذاکرات کے قابل ہیں یا ان سے کوئی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں؟ وہ مسئلہ الگ ہے، مذاکرات کا مسئلہ الگ ہے، ان لوگوں کا مسئلہ الگ ہے. یہاں جو ٹائٹل استعمال ہو رہے ہیں ان ٹائٹل کی ڈیفینیشن ابھی تک کسی کی نہیں ہوئی. میں تو کہتا ہوں یہ جو قاتل ہیں، جو مجرم ہیں، جنہوں نے پہلے واقعہ کیا اور اب دوبارہ سنگین واقعہ کیا تاریخ کا بدترین، ان کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپریشن کے ذریعہ ان کو سزا دی جائے، انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو سرپرستوں کو بے نقاب کیا جائے. اور اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ جو امت مسلمہ کے باقی قائدین ہیں مختلف جو اسلامی جماعتوں کے، ان کا کیا ذمہ داری وہ اپنی ادا کر رہے ہیں اس سلسلے میں لوگوں کو؟ وہ مذمت ہوتی ہے. یہاں پہ ان کے پاس کوئی فورس تو نہیں ہے کہ وہ کسی کو روکے. وہ خود بھی خوف و ہراس کے عالم میں ہیں. وہ اخلاقی جو مورلی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ تو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ تو اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے نا، جس کے پاس ادارے ہیں، جس کے پاس فورسز ہیں جو اس قسم کے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتی. مہربانی. ٹھیک، بہت شکریہ قبلہ آپ سے آپ کے وقت کا. ناظرین بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے قائد ملت علامہ ساجد نقوی صاحب کی پاکستان سے براہ راست کوئٹہ کے اس سانحے کے سلسلے میں. ظاہر ہے کہ آپ نے بھی دیکھا اور خبروں میں سنا. ہم بھرپور تعزیت پیش کرتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک اور قائد ملت جناب امین شہیدی صاحب قبلہ سے بھی رابطہ قائم کریں اور ان کے بھی نظریات جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ گزشتہ بار جب واقعات میں جب ہماری ان سے گفتگو ہوئی تھی تو یقیناً ان کی جو مذاکرات تھے حکومت کے ساتھ اس میں وہ شامل تھے. تو ان سے بھی ہم چاہیں گے کہ گفتگو کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے یہ جو عناصر ملوث ہیں کیا اب تک انہیں کوئی پہچان نہیں سک رہا، یا یہ کسی انداز سے بھی چھپے ہوئے ہیں، یا ان پر آپریشن کیوں نہیں کیا جاتا. کیا ایسی پیچیدگیاں ہیں یا اس میں کیا ایسے عوامل شامل ہیں کہ جو حکومت کو یا جو ریاست ہے اس کو اس بات سے روکتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف جو کارروائی کی جانی چاہیے وہ نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں یہ آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کی سرزمین پر. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے اور ہم چاہ رہے تھے کہ اپنے ناظرین تک تھوڑا سا اس چیز کو بھی واضح کیا جائے کہ کس انداز میں قوموں کو سلانے کے لیے. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا کہ آپ ابھی گزشتہ دنوں ایران سے تشریف لائے جہاں پر ایک کانفرنس تھی جس کا عنوان ہی ہالی ووڈ ازم تھا، تو اس پر تھوڑا سا گفتگو فرمائیے گا کہ کس انداز میں کیا ہمیں اس سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے دنیا کو. دیکھیں جیسے کہ مولانا نے ابھی فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو دو لفظ پہ دے دوں. بسم اللہ. ایک حکومت کا فرض ہے نمبر 1 کہ اپنے شہری کا پروٹیکشن کرے، حفاظت کرے ہر طریقے سے، اکنامکلی، فائنینشلی، ہر طرح سے، جان و مال کی، عزت کی، ہر جگہ کے. تو جو حکومت کی جس کی جوڈیشری ہے، کورٹس ہیں، جج ہیں، یہ ہے، اس کے فوج ہے، جس کی پولیس فورس ہے، جس کی حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے، جو ان میں سے کوئی بھی کوئٹہ یا کوئٹہ کے جیسے اور ارد گرد کے افراد ہیں ان کی حفاظت نہ کرے، وہ حکومت، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں اٹ از اے فیلڈ اسٹیٹ. تو پاکستان جو ہے فی الحال اگر اس نظریے سے دیکھیں گے، نہ اس کی جوڈیشری، نہ اس کی حکومت، نہ اس کی پولیس فورس، نہ اس کی یہ پولیس یا افواج یہ شہری کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیلڈ اسٹیٹ. پاکستان از ٹوٹلی اے فیلڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ نارووال سے ایک کالر ہے، ان کو ٹیلی فون لائن پہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، نارووال سے بات کر رہے ہیں جی، کہ جو کوئٹہ میں مومنین شہید ہوئے ہیں ان کے لیے تمام دنیا سے کہتے ہیں کہ ان کی آخرت کے لیے دعا کی جائے انشاءاللہ. جی یقیناً، بہت شکریہ. اور یقیناً ہم سب دعا گو ہیں، اور ہمارے ناظرین جہاں تک
آپ کی آواز جا رہی ہے، سبھی اس میں یقیناً دعا گو ہیں ان شہداء کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر اور استقامت عطا فرمائے، اور باقی جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، قاتل ہیں، خدا ان کے انجام تک بہت جلد پہنچائے انشاءاللہ المستعان۔ ڈاکٹر صاحب جی ہاں، تو آپ ایران کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس دورے کے بارے میں دیکھتے تھے، آپ سبھی اخبارات کا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، پروپیگنڈا اس کو کہتے ہیں جو حق کو باطل ثابت کیا جائے اور باطل کو حق کہہ دیا جائے، اسی کو پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں دنیا میں فی الحال جس کے پاس بھی اٹامک طاقت ہے، اس کے خلاف دنیا میں کوئی آواز نہیں بلند کر رہا ہے۔ نہ یہ اسرائیل کے پاس 200-400 اٹامک ویپن ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں بلند کر رہا ہے۔ نارتھ کوریا نے بلکہ ان کو چیلنج کر کے جب یہ دھمکی دیتے ہیں، وہ یہ چھوڑ دیتا ہے، دھماکہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے خلاف جس کے پاس بم نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے کہ مجھے بم بنانا نہیں ہے، مجھے اٹامک ویپن بنانا نہیں ہے، یہ مذہب کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، اس کے خلاف یہ روز آواز بلند کر رہے ہیں۔ بس وہی ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا۔ اگر واقعی یہ بم کے خلاف ہوتے، اگر واقعی یہ اٹامک ویپن کے خلاف ہوتے، تو آج نارتھ کوریا نے دھماکے پہ دھماکے کیا۔ نارتھ کوریا کے خلاف یہ کچھ نہ بول رہے ہیں، جس نے نہیں کیا ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ لیکن واہ ہے یہ ایران کی حکومت، اور اس سے زیادہ ایران کے عوام کی طاقت میں نے دیکھی۔ وہ کہتے ہیں تم ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے رہو، ہمیں بم بنانا نہیں ہے، ہم بم بنانے کے یہ پروگرام رکھتے ہیں، لیکن ہم تمہارے اس پروپیگنڈا کے خلاف ہم دبیں گے نہیں۔ سینکشن لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ جائیں آج ایران کو دیکھیں، ان کے شہر ہمارے اس یورپ اور واشنگٹن یا نیو یارک سے بہترین شہر ہے تہران، صاف و ستھرا ہے۔ ان کے بستیوں میں چلے جائیں، ان کے دیہاتوں اور علاقوں میں چلے جائیں، صفائی بے انتہا ہے، الیکٹریسٹی ہے، ایجوکیشن فری ہے، یہ ہسپتال میں علاج فری ہے۔ جہاں جہاں یہ ناکام ہو رہے ہیں، وہاں وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ یہاں دیکھیے ایک طلباء کو، ایک اسٹوڈنٹ کو کالج میں پڑھنا ہے تو اس کو پہلے تو یہ مقروض بنا دیتے ہیں کہ پڑھائی ڈگری حاصل کرنے کے پہلے ہی وہ قرض میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بیمار پڑا تو اب اس کے لیے انشورنس یہ وہ کرنے لگے ہیں۔ وہاں دیکھیے سب کچھ فری ہے۔ جہاں جہاں یہ ناکام، وہاں اللہ نے اسے کامیابی دی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ ایران کی حکومت سے لوگ اس لیے سبق سیکھیں کہ اس نے ان طاقتی طاقتوں کے نہ پروپیگنڈا سے نہ ان کی ہتھیاروں کے سامنے سے اس نے سر جھکایا۔ اللہ نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ دیکھو میرے ایمان رکھنے والوں، حق ہمیشہ فتح یاب ہوگا۔ اور آزادی کی تاریخ میں تہران میں تھا، وہ لوگ ہر ملک میں، پاکستان ہو یا انگلستان ہو، یہیں ہو، جب لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آتے ہیں تو کسی بات کے خلاف، حکومت کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں، یہ پروسیشن نکالتے ہیں۔ لیکن ایران میں نے دیکھا بچے، بوڑھے، ضعیف سب جو ہیں حکومت کے خلاف نہیں، حکومت حمایت میں سڑکوں پر آ گئے تھے کہ یہ جو ریولوشن ہوا ہے، جو یہ آیت اللہ خمینی نے، امام خمینی نے جو ریولوشن لایا ہے، آزادی دلائی ہے ان طاقتی طاقتوں سے، اس کی خوشی میں وہ دن منا رہے تھے۔ تو یہ ایک تجربہ ہے، آنکھوں سے دیکھ کر ہم نے یہ حاصل کیا کہ یہ سب جتنا بھی پروپیگنڈا کریں گے، ایک دن دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور یہ جتنا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یا افغانستان میں ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اب ان کی افواج جو ہیں، اب ان کی جو فوج جو ہے، وہ پہاڑوں کے پیچھے، غفوں کے پیچھے، جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اپنے ڈرون کو بھیجتے ہیں، اب تو جا کر لڑ۔ اب وہ ڈرون کو بھی وہ ایران جو ہے اپنی طاقتوں سے اتار لیتا ہے۔ اب یہ چیختے ہیں کہ نہیں، یہ اس کے پاس ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی، عقل و شعور کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائی، کل تک جس اسلحہ کو تم استعمال کر رہے تھے، وہی
کل دوسرے دن تمہارے آستین میں سانپ بن کے یہ ظاہر ہوگا. یہ شام میں بھی یہی ان لوگوں کو جس طرح سے پاکستان میں آگ گرد یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, وہی شام میں بھی مچائے ہوئے ہیں. اب وہی القاعدہ, وہی یہ جو ہیں ملنے والے جو ہیں ان کو لیبیا میں ہر جگہ جو ہے ان کی تباہی بربادی لا رہے ہیں. افسوس ہے کہ مسلمان جو ہے اگر اپنی آنکھوں کو کھولیں, حقیقت سے آشنا ہو جائیں, سمجھ لیں, تو بیٹھ کر بات چیت کریں. جس طرح سے آپ نے کہا حکومت کے ساتھ سبوں کو مل کر پاکستان میں ہو یا شام میں ہو بات چیت کر کے ہمیں کہنا چاہیے ہم بیرونی طاقتوں کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ملک ہمارا ہے, دیش ہمارا ہے, وطن ہمارا ہے, حکومت ہماری ہے, ہم ہی اس کو چلائیں گے, اس کا دیکھ بھال کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت سارے پوائنٹس کو اپنی گفتگو میں سمیٹا. انہیں کو توڑ لے کر کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, ان کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب شاہ صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کو بھی محترمانہ سلام. میں ڈاکٹر صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ پاکستان ایک فیل اسٹیٹ ہے, اور اس کے ریزنز بھی ہیں کہ دیکھیں کہ بلیک واٹرز جو ایجنسی ہے امریکہ کی, اس کو کس نے ویزے دیے, اور پھر ان کو کس غیر قانونی طریقے سے ویزے دینے کے بعد اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. شیخ رشید کمیشن کے پاس ایویڈنس لے کے گیا, کیونکہ یہ موجودہ حکومت امریکہ سے ملی ہوئی ہے. ڈرون حملے یہ وائلیشن ہے انٹرنیشنل ٹریٹی کے, یہ گورنمنٹ جو ہے امریکہ کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے. اور ڈیوس کا کیس ہوا تھا, وہ ایسے اس کو نکال کر لے گئے کہ جیسے مکھن سے بال نکال کر لے جاتے ہیں. جب ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمان بھائی مر رہے ہیں, اور مجھے بتائے کوئی بھی انصاف پسند انسان فریال تال پوری کی کیا وہ کیا پروٹوکولز ہیں کہ انسان کی آنکھیں تھک جاتی ہیں, لیکن اس کی جو ہے حفاظت کا جو لائن ہے پولیس کی وہ ختم نہیں ہوتی, اور ایک طویل لائن کے بعد اس کو اتنا بڑا حفاظت کے ساتھ ہر جگہ جاتے ہیں. وہ ہمارا ٹیکس پیئر کا پیسہ جاتا ہے. اب عدالتیں کیا کریں جب کہ حکمران آپ کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو سوائے اپنے لیے کچھ, مجھے کوئی آدمی خدا کو یہ کہے کہ اس نے خدا کو جواب دینا ہے, مجھے آ کر بتا دے کہ عوام کے لیے یہ کام کیا ہے, اور میں اس کے آگے اپنا سر نگو کر دوں گا. لیکن باصیت انسان ہونے کے مجھے نہیں ملتا کہ انسانیت کے لیے کچھ بھی کیا گیا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے حالات بدلیں. اسلام جہاں تک ڈاکٹر صاحب جو اسلام کی بات ہے تو خدا کا وعدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آخری بات ہے کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى والدین الحق لیظہرہ الی دین کلہ ولا کرہ المشرکون. اس نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک نمائندہ بھیجا ہوا ہے, اور وہ نمائندہ اس کی اولاد موجود ہے, وہ قیامت تک اس دین کی حفاظت کرے گی. اس دین پر کوئی کچھ آنچ نہیں آ سکتی. جزاکم اللہ خیر جزا فی امان اللہ. شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خادم حسین صاحب آپ نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہمارے پروگرام اور ٹاپک سے مربوط. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو میں فرمایا تھا کہ ظاہر ایران کے بارے میں کہ جس طرح پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا جا رہا ہے آج کل, اور ایک وہی بات کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر انداز سے, کہ ان پر یہ الزام ہے کہ یہ کوئی اس کا خطرناک استعمال کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی, انہوں نے تو بڑے صاف انداز میں کہا ہے کہ ہم تو اس کو شریعت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ, اور بلکہ انہوں نے دوبارہ صرف یہی نہیں کہا کہ پوری عالم انسانیت سے اس بات کی اپیل کی ہے کہ آپ بھی اپنے جو بم بنا بیٹھے ہیں اس کو ضائع کر دیں, کیونکہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ہو سکتا ہے کل آپ استعمال کر لیں. اگر آپ نے بنا کے رکھا ہے تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ انسانوں ہی کا ہوگا. انسانوں کو مارنے کے لیے بنائے ہیں آپ نے, تو وہ بات تو کان پہ نہیں دھرتے.
اس بات کو تو نہیں سنا جاتا جو حقیقت ہے کہ جو بنا کے بیٹھے ہیں وہ کس لیے بنا کے بیٹھے ہیں، کسی آخر مقصد کے لیے بنا کے بیٹھے ہیں، لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس پر یہ الزام ہے بالکل الزام در الزام کہ آپ جو ہیں یہ بڑے مذموم عزائم لے کر کے بیٹھے ہیں۔ تو جس طرح سے ایک مسلسل پروپیگنڈا کی جو وار ہے، اسی کا ایک بہت بڑی کڑی جس پر آپ نے پاکستان کو ایک فیلڈ اسٹیٹ بھی کہا کہ جہاں پر اب قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف خبروں میں، میڈیا میں بڑا ایک چھوٹے موٹے کیس کو جس طرح سے جو اس میں میڈیا کا اپنا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، سیاستدانوں کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کو تو بالکل بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے، اور اس پر اس طرح گفتگو ہوتی ہے، نان سٹاپ بریکنگ نیوز چلتی ہیں، لیکن جو اصل مسائل ہیں، جو اصل حقیقت ہے، جو دشمن ہیں وہاں جو صفوں میں گھس چکے ہیں، ہر ایک جماعت نے اپنے اپنے ایک ونگ قائم کر رکھا ہے، جو یہ دہشت گردی کا ونگ ہے جو ان کے لیے کام کرتا ہے، دوسروں کو قتل کرتا ہے، اس طرف کوئی اشارہ نہیں، کوئی توجہ نہیں، یعنی جو حقائق ہیں ان کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، جو باتیں ان کی مرضی کی ہیں اس کو سامنے لا کر کے عوام کے سامنے ایک ڈھول پیٹا جاتا ہے۔ تو کس انداز میں عوام کو یہ گمراہ کیا جا رہا ہے، اور پھر انٹرٹینمنٹ کے نام پر ان کے اندر سے حیا اور ان کی جو ایک انسانیت کی کچھ رمق باقی رہے گی اس کو بھی سمیٹا جا رہا ہے کہ یہ بھی نکل جائے تاکہ یہ بالکل بدمست ہو جائیں اور ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جائیں۔ اس پر ہی میں چاہوں گا کہ تھوڑی گفتگو فرمائیے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ انتظار فرما رہے ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ڈاکٹر صاحب کو السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ محترم، ابھی ہم نے قبلہ قائد کی باتیں سنی ہیں، تو مجھے اگر میں کرتا تو ان سے میں یہ کرتا کہ حکومت سے ہم جو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت کی جائے، وہ کئی سالوں سے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں، اور ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کرے۔ اگر ریاست تحفظ فراہم نہیں کرتی تو ایز اے قائد آپ اپنی قوم کو تحفظ دینے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے خربوزوں کے کھیت میں بندر کو حفاظت کے لیے چھوڑ دیا جائے، اگر حکومت ایسی ہے جو بندر کی مانند ہے، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہوتا کہ کہیں ہم ہی کچھ لوگ ایسے تو نہیں موجود کہ جنہوں نے قوم کو بیچ دیا ہے؟ اور یہ ایک کمزور سی بات جو کہی جاتی ہے کہ ہم ظلم نہیں کرتے کسی پر، مگر ظلم سانا بھی تو ظلم ہے۔ یہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ایز اے قائد آپ اپنی قوم کو حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا دیں گے؟ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ تو یہ سوالات اب عوام میں پھیلے جا رہے ہیں کہ کیوں کوئی ہمارا لیڈر ہماری حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کچھ گورنمنٹ پہ اور دوسرے لوگوں پہ ہی ڈال دیا جاتا ہے۔ شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ یقیناً اہم نقطہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور یقیناً ظاہر ہے کہ آپ نے بھی گفتگو سنی، آپ بھی ہر انسان جو ہے وہ اپنے تئیں اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس انداز میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن بہرحال اگر ہمیں جو دنیا میں اصل لیڈر ہیں، جو دنیا میں اس وقت ملت کے جو اس لیڈرشپ رہنما ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں تو وہ دور نہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے مثال آیت اللہ خمینی کی مثال ہے، ہمارے سامنے جیتی جاگتی مثال اگر قوم کو زندہ رکھ کر کے دنیا کے سامنے شعر بنا کے پیش کرنا ہے تو حسن نصر اللہ جیسا ہمارے پاس ایک ہمارے سامنے مثال موجود ہے ایسی۔ ہمیں ایسا لیڈر نہیں بننا کہ جو ظاہر ہے کہ صرف باتوں کی حد تک بات کر سکے، وہ لیڈر جو خود میدان میں اتر کے، جو لیڈر اپنی قوم کو وہ سبق دے، جو شہادت کا سبق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود اپنے آپ کو سب کے سامنے سب سے پہلے پیش کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تو ہمارے پاس بہت سی سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے اس بارے میں کہ ہمارا لیڈر کون ہونا چاہیے، کس انداز میں ہمیں لیڈر کا انتخاب کرنا ہے۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی۔ جی ہاں جی، محمد علی لندن سے بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔
پروگرام بڑا اچھا ہے، باتیں لوگوں کی میں سن رہا ہوں، اور پہلے تو جو کوئٹہ کے اندر واقعہ ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بہت زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ہی شخصیت ہے، وہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے۔ اور دوسری بات، ہم مسلمان بھول جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلے کام کیا کیا۔ یہ جو چیزیں ہیں، اب ہمارے پاس میڈیا بھی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آواز بھی ہے، اچھا برین بھی ہے، اور آرگنائزر کی کمی ہے۔ اگر ہم رحمت للعالمین کے نام کے اوپر پوری دنیا کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف اور اگر آرگنائز کریں گے، آرگنائز ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کامیابی ہوگی۔ نہیں تو جتنے بھی لوگ ہیں، ہم لوگ ظلم سہتے رہیں گے، انڈین ظلم وہ وہاں پہ سہتے رہیں گے، امریکن بھی ظلم سہتے رہیں گے، عوام جو ہے وہ مسلمان بھی ظلم سہتے رہیں گے۔ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اس چھتری کے نیچے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر بیٹھ کے آواز اٹھائی تھی، یہ سب قوتیں ملیں گی۔ ادروائز ہم ایک آواز کے اوپر، اگر ایک خطے کے لیے، ایک کمیونٹی کے لیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر نہیں ہیں۔ جب تک یہ دو چیزیں ایجنڈے میں نہ ہوں گی کہ رحمت للعالمین ہیں، اور ہم نے سب نے مل کے اس ظلم کے خلاف پوری دنیا کے اوپر جو ہو رہا ہے، بھوک سے مر رہے ہیں لوگ، بچوں سے جو زیادتی ہو رہی ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، سوسائڈ بمنگ ہو رہی ہے، ان کے خلاف پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ جب آواز اٹھے گی، تو پھر اس وقت اگر آپ آج پاکستان میں ہوا ہے نا، تو اگر پوری دنیا کے اندر لوگ نکلتے اور امبیسیوں کا گھیراؤ کرتے اور ان کی پارلیمنٹوں کا گھیراؤ کرتے، تو پھر ان کو سوچ آتی کہ یہ جو اب انسانیت کے ساتھ یہ لوگ نہیں کھیل سکتے۔ اس نظام کے خلاف اٹھنا ہوگا، اور سب کو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی، اور کامیابی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ محمد علی بھائی، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور یقیناً آپ نے مثال دی اور جس کی طرف اشارہ کیا، جس عظیم ہستی کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ کی تو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے وہ بالکل سکون کی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر مسلمان خود اپنے آپ کو دھڑوں میں اور فرقوں میں بانٹ کر کے صرف اس بات پر اکتفا کر لیں کہ اگر ان پر مصیبت آئی ہے تو آج شکر ہے ہم بچ گئے، اور صرف اسی پہ اکتفا کر لیں، تو یقیناً ظاہر ہے کہ اس سے نہ اسلام کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ مسلمانوں ہی کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح پہچاننا کتنا ضروری ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب لوگ یہی تو کر رہے ہیں کہ آج پاکستان میں ایسے ایسے عناصر باہر سے اتر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عوام تو بہت عرصے سے پس رہی ہے، پیسنے والے یہ ہیں، میں ان کا قائد بن کے آیا ہوں، اور پھر بنکر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عوام وہ ایک اور ہائی جیک کر لیتا ہے۔ ہر ایک کا جو ہے اپنا اپنا کوئی ایک مشن لے کر کے آتا ہے۔ عوام کے جو صحیح رہنما ہیں، جو عوام کا درد محسوس کرنے والے ہیں، ان میں سے تو وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب عوام کو بھی یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا قائد کون ہے۔ اپنے قائد کی اس پر اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا عوام کو خود کہ اب رہنما کون ہے ہمارا۔ دعوے والے تو بہت ہیں۔ اللہ اس قوم کی مدد کے لیے نہیں بھیجتا ہے فرشتوں کو یا کسی کو جب تک کہ وہ قوم خود نہ اٹھائے۔ میرے خیال میں آذان کا وقت ہو رہا ہے، جی ایک وقفہ کا وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ناظرین ایک وقفے کے فوراً بعد ہم دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہیں مت جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروگرام پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی آج کے اس عنوان کے تحت، اور اسی گفتگو کے دائرے کو تھوڑا سمیٹتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کے اس حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کی پاکستان سے موجود شخصیت جناب علامہ ساجد نقوی صاحب سے، اور آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی۔ اس کے بعد اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم
اپنا رابطہ مزید قائم کر سکیں. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ٹیلی فون لائن پر, ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بول رہا ہوں نیو یارک سے حضور. انیس حضور جی, وعلیکم السلام. میں آپ کا پروگرام صرف سن پا رہا تھا لیکن دیکھا نہیں, کیونکہ وہ صرف آواز آ رہی تھی, وہ بعض کٹ کے آواز تھی. اور حقیقت یہی ہے کہ ابھی اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا یہ جنوری میں, تو ابھی ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے. اب یہ دوسرا اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اتنی بڑی پریشانی ہو گئی ہے کہ اتنے لوگ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ اس طرح سے یہ ختم ہو سکتا ہے. اب ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں جتنے متحد پہلے تھے, جیسے پاکستان جب بنا تھا, جب ہم لوگ متحد تھے, تمام مسلمان ایک جا ہو کے ایک ملک بنانے کی کوشش کی, اس میں سب متحد تھے. اب وہ بات ہم لوگوں میں نظر نہیں آتی. ہمارے اپنے لوگوں میں اتنے تفرقے بڑھ گئے ہیں. ہمیں اپنی کمیونٹی میں کوئی کہتا ہے ہم فلانا ہے, کوئی کہتا ہے ہم فلانا ہے. جب تک ہم لوگ خود متحد نہیں ہوں گے, ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوں گے, تب تک یہی ہوتا رہے گا. اور اس کا کیا حل ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. بہرحال اس پہ جتنی بھی مذمت کی جائے انسانیت ہے وہ کم ہے. بہت بہت شکریہ, میں نے آپ کو بہت بہت خدمت کیا. بہت شکریہ انیس صدر بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے پروگرام میں شرکت فرمائی اور اپنے خیرات کا اظہار فرمایا. آپ نے جو پہلا آپ کی گفتگو میں پہلا نقطہ تھا لائیو سٹریم کا, ہماری معذرت چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ کو ٹرانسمیشن میں اگر دقت آئی ہو, لیکن ہماری جو لائیو سٹریم ہے اس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے. آپ بالکل بہتر انداز میں انشاءاللہ دیکھ سکیں گے آن لائن بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب مولانا میں حاضر ہوا ہوں. ہلو جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم, نقوی بول رہا ہوں. جی نقوی صاحب جی فرمائیے. قبلہ ابھی آپ بات کر رہے تھے ایران کی, تو ایران کو تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ایران کی عوام اور گورنمنٹ ایک ہی لہجہ, ایک ہی جذبات اور ایک ہی بات کرتی ہے. وہاں پہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی. تو وہاں پہ جہاں عوام اور گورنمنٹ ایک ہو, وہاں پہ تو ہر قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں اور ہر قسم کی ترقی کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں وہ چیز نہیں پائی جاتی. وہاں پہ جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے 3 مہینے کی مدت دیتے دیتے 5 سال ان کو اتارتے گزار دیے. اور عوام ہی نہیں بلکہ عوام کے علاوہ جو ادارے ہیں ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو میں ختم کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہر آدمی دنیا کا جانتا ہے, بلکہ کورٹ کے لوگ بھی جانتے ہیں, عام وکیل بھی جانتا ہے کہ جو خط کا شور ڈالا ہوا تھا اور جو خط نے بدنام کیا پاکستان کو اور پوری 18 کروڑ عوام کو گرم توے پہ بٹھائے رکھا اتنے دنوں, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں کوئی کچھ نہیں ہے. اور جب تحفظ دیا گیا آئین میں بھی اور باہر بھی, لیکن اس کے باوجود 30 سیکنڈ میں حکومت بھی گھر میں بھیج دی, وزیر اعظم بھی, اور سب کچھ اپنی انا کے لیے, اپنے انا کو منوانے کے لیے سب کچھ کر کے ملک کو بدنام بھی کیا پوری دنیا میں. تو جب اس قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور حکومت کو بھی ہٹانے کی کوشش کی اور اپنی کرسی کو بھی بچانے کی کوشش کی جائے گی, جب اس قسم کی دوڑ عوام میں, اداروں میں اور گورنمنٹ میں لگے گی, تو وہ ملک پھر کیسے ترقی کرے گا؟ اس ملک میں انارکی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ میں صرف سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے تو ایران کی طرح بچانا ہے. ہم ایک ہوں گے, عوام ایک ہوگی, حکومت ہوگی, چاہے جس کی بھی ہو حکومت ایک ہوگی, تو اس ملک کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ قوم بہت بہادر ہے, لیکن اس قوم کو تقسیم اس طریقے سے کر دیا گیا ہوا ہے کہ اب آپ اپنے اندر آ جائیں, اہل تشیع میں آ جائیں, تو وہاں بھی گروپ بندیاں ہو چکی ہیں. اب ہم اگر طاہر القادری کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں, ایک ایسے آدمی جھوٹے شخص کے پیچھے امامے باندھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں, اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ فضل الرحمان کے پیچھے جو ایسا شخص ہے جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں سے گورنر راج ہٹاؤ, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اب یہ کہیں کہ جی عدالت جو حکومت نہیں تحفظ کر رہی, حکومت نہیں تحفظ کر رہی, تو خود وہ طالبان کے محافظوں کے پیچھے کھڑا ہو کے آدمی یہ کہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوالیہ نشانی اس قسم کے ہیں جو قوم کو تقسیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ہم نے ان چیزوں کو ہٹانا ہے, قوم کو ایک کرنا ہے, ملک کو ایک کرنا ہے, عوام کو ایک کرنا ہے, تو پھر پاکستان کی حفاظت ہوگی. ادروائز یہ اپنے مقصد میں جو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے قوم کو تقسیم کر رکھا ہوا ہے. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ رفیع صاحب, آپ نے بھی
دوبارہ کال کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً بہت ہی اہم نقطہ جس کی طرف اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کو اس پر سوچنا ہے. یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں کس انداز میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی صفوں میں اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنی ہے. کہ اب اگر ہم تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اپنے موضوع کی طرف آئیں اور اس کو لے کر کے آج پاکستان میں جس انداز میں یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ جہاں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں ان کے ماننے والوں کے خلاف ایک کھلے عام ایک قتل و غارت کا ایک جو سلسلہ جاری و ساری ہے، اس میں اس کے تھوڑے سے اگر ہم چاہیں کہ ہمارے ناظرین تک بھی پہنچے، خصوصاً جو نوجوان ہیں، کہ اس کی پس منظر کیا ہے، کیا یہ جو عناصر جو اس میں ملوث ہیں ان کو کوئی پاکستان کو بنے ہوئے 66 سال ہو گئے، اکٹھے ہی رہتے تھے پہلے بھی ہندوستان میں آپ کے ہاں، تو آج بھی بالکل صحیح ہے کہ ان کو ہم اس طرح درندگی کے ساتھ ذبح کر دیں، انسانیت سوز جو مظالم ان پر ڈھائے جائیں. تو اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں، کون سی ایسی سوچ ہے جو اس کو بڑھاوا دے رہی ہے، جو اس طرح سے قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد انہیں آپس میں لڑانے کی ایک بڑی ناپاک سازش کر رہی ہے؟ یہ عناصر کی طرف آپ اگر توجہ کریں گے تو کچھ بیرونی ہیں، کچھ اندرونی ہیں. یہ دور آج کل کی دنیا کا دور جو ہے یہ پیسے کے ریل کا دور ہے. آج جو اتنے بینک جو جس کے ڈائریکٹرز وغیرہ ارب خرب کھا کر بیٹھے ہیں اور عوام پریشان ہو رہی ہے، یہ پیسے کا، یہ پیسے کی یہ جھولے کھول کر بیٹھے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا ہے. اور پاکستان کے اندرونی جو طاقتیں ہیں وہ بھی بک چکی ہیں. دیکھیں جو سپریم کا کورٹ کا جو چودھری ہے وہ چودھری بننے کے لیے پریشان ہے کہ کسی طرح ہماری چودھری بننا وہ قائم رہے. جو وڈیرے ہیں وہ اپنی زمینداری اور اپنے گھر مال کو لے کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جو فوجی افسران ہیں وہ اسی انتظار میں ہے کہ نیا چیک جو ہے اس مہینے کا واشنگٹن سے کب آنے والا ہے. جو پولیس والے ہیں وہ سڑکوں پہ امیروں سے تو نہیں غریبوں سے رشوت لینے کے لیے پتلے ہوئے ہیں. یعنی ہر انسان جو ہے اسی فکر میں ہے کہ کسی طرح اپنے جیب کو بھریں. جب قوم اس طرح پہنچ جاتی ہے تو وہ انقلاب نہیں لا سکتی ہے جس طرح کہ آیت اللہ خمینی نے جب اعلان کیا اور پوری قوم ایران کی سڑکوں پر اتر آئی. یہ اس وقت ہوگا جب کہ پاکستان کے عوام اور بالخصوص وہاں کی نوجوان عوام جو ہے، وہاں کے نوجوان یہ ہیں وہ سڑکوں پر اتر آئیں جس طرح کے تحریر اسکوائر میں ایجپٹ میں ہو یا بحرین میں یہ نوجوان اتر آئے. یہ انہی کی قوت سے یہ جو چودھری کی جو طاقت ہے وہ بھی چھینی جائے گی، اور جو فوجی طاقت ہے انہیں بھی کہا جائے گا کہ اب بیرونی حکومت سے پیسہ لینے کے لیے نہ نظر رکھو بلکہ اپنی حکومت کو سنبھالو، اپنے ملک کو بچاؤ. یہ کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے یہ بیرونی طاقتیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کسی طرح سے یہ پاکستان کے اور مسئلے پر نظر نہ پڑے، یہ شیعہ اور سنی کے فرقہ وارانہ واقعات میں اس طرح یہ اپنے منظم ہو جائیں کہ اس پر نظر نہ پڑے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مجاہد حسین صاحب لندن سے ہم کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اور رشتہ ہوئے آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں. سید مجاہد حسین لندن سے عرض کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی مقولہ بین الاقوامی طور پہ مشہور ہے کہ جھوٹ اتنا بولا جائے کہ وہ سچ لگنے لگ پڑے، اور اس کو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر نے بہت استعمال کیا. پراپوگنڈا وار جو ہے، پراکسی وار جو ہے، اس کے اوپر یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولا جائے کہ لوگ اس کو جھوٹ سمجھنا چھوڑ دیں. یہ ایک استعمال کا ایک طریقہ ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جب آیت اللہ خمینی کو جو ملک بدر کیا جا رہا تھا تو ویسٹرن صحافیوں نے ان سے کہا کہ جناب آپ اتنی بڑی ایشیا کی طاقت سے ٹکر لی ہے، آپ کی فوج کہاں ہے؟ تو امام خمینی نے کہا کہ میری فوج ماؤں کی گودوں میں دودھ پی رہی ہے. جب یہ بچے بڑے ہوں گے ان کی تربیت کی جائے گی، انقلاب آئے گا. اور وہ باہر بیٹھ کے انہوں نے خلوص نیت سے تربیت کی اور اس کا نتیجہ
ہمارے ہاں تو خلوص کی ختم ہو چکی ہے بالکل. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک عالمی سازش ہے یہ. ایک صدی کے اندر ڈاکٹر صاحب میں آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا کہ شیعوں کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے. ایک صدی میں 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں اور غور و فکر کرنے والے لوگوں کو اس کا پتہ ہے کہ سب سے بڑا واقعہ جو ہوا ہے، سب سے بڑا واقعہ جو قیام پاکستان کا ہے، وہ بھی شیعوں کے ہاتھوں ہوا. اس میں پاکستان بنانے والا شیعہ تھا، شیعوں کا فائنانس لگا. اور دوسرا بڑا واقعہ جو دنیا میں ہوا وہ انقلاب اسلامی ہے، وہ بھی شیعوں کے ہاتھوں انجام پذیر ہوا. پھر شیعت کے اوپر ریسرچ شروع ہو گئی. بی بی سی کے کئی پروگرام، 25 پروگرام کم از کم اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ انہوں نے جو فقہ جعفری کے اوپر ریسرچ کی اور ٹی وی کے اوپر اس کو چلایا، وہ اویلیبل ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ڈفرینٹ فیسز آف اسلام اس کا نام تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو فیسز آف اسلام کے نام سے بی بی سی نے پروگرام چلایا تھا. اس میں بھی انہوں نے شیعوں کے بارے میں ساری بریف ہسٹری بتائی. اور تیسرا بڑا جو واقعہ ہوا، یہ جو صہیونی طاقتوں کو ہم نے شکست دی، یہ بھی شیعوں کے ہاتھوں ہوئی. اور استعمار کو سب سے بڑی جو مزاحمت کرنی پڑی وہ شیعوں کے ہاتھوں. اس صدی کے اندر 3 بڑے واقعات جو ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے، ان کے اندر اپنے بندے گھساؤ، ان کو ڈسپرس کرو، ان کو مارو. اور جو بل کلنٹن نے جو ایک کئی ملین ڈالر وقف کیے تھے یعنی کہ شیعت کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ ساری باتیں یہ انٹرنیشنل بین الاقوامی سازش ہے اور ہم اس کا شکار ہیں. اور ہم استقامت سے اور محمد علیہ محمد کی تعلیمات سے چپکے بغیر ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اور صفوں میں اتحاد ہوگا تو یہ ہم اس سے بھی سرخ رو ہو کے اس خون کے دریا سے نکل جائیں گے. محمد علیہ محمد ہمارے والی وارث اور حامی ناصر ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلیہ. بہت شکریہ مجاہد حسین بھائی، آپ نے بھی ٹیلی فون لائن کے ذریعے پروگرام شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب، ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین نے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ بھی کیا ہے سوالوں میں، اپنے مختلف نکات میں. ہم نے مسائل کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور ان عناصر اور ان جو اس میں ملوث ہیں، خصوصاً جو کوئٹہ میں جو ہوا جس کے نتیجے میں کل آج کے دن سے ہڑتال اور اس کے بعد ملک بھر میں 3 روزہ سوگ جو ہے اس کو کا اعلان کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا حل کی طرف ہمیں جانا ہے تھوڑا سا، کہ ظاہر ہے کہ قوم جو ہے وہ منتظر ہے تمام. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام جتنے بھی سچے مسلمان ہیں، جو عام انسان جو اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ جب یہ مناظر دیکھتے ہیں، جو نام نہاد لیڈر ہیں ان کو تو الگ رکھیں، وہ جو کہتے ہیں یا کیا اپنے سیاسی ان کے عزائم ہیں، لیکن جو عام مسلمان ہیں بلا تخصیص اس سے کہ وہ کس مسلک سے ہے، جو بھی اپنے اندر انسانیت کا درد رکھتا ہے، جو انسان ہے جو ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ نہیں چاہتا کہ یہ معاملات اس طرح سے ہوں. نہ کوئی کسی کا قاتل کو بھی سن کے وہ کوئی خوش نہیں ہوتا ہوگا. یقیناً جو بھی انسان دوست انسان ہے، جو انسانوں سے ہمدردی رکھنے والا انسان مسلمان ہے خصوصاً، تو اس کا حل کے لیے کیا پہلو ہونے چاہیے، کس انداز میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس کا سدباب کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں، ہمیں ان سے امید نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں نا کہ وفا سے اسی سے امید کرو. ان سے امید نہیں کرنی چاہیے. یہ چودھری فاصلہ دیتا رہے گا کہ کس کے پاس کتنا پرسنٹ پیسہ بینک میں جمع ہے. جو آپ کے کیا کہتے ہیں جوڈیشری کے چودھری ہیں وہ خاموش بیٹھے رہیں گے. جو عہدے دار ہیں، خواہ پریسیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو، وہ آج بھی گونگے ہیں اس معاملے پر، موضوع پہ، کل بھی گونگے رہیں گے. دنیا میں بھی گونگے ہیں اور آسمان پہ بھی پہنچ کر گونگے رہیں گے. ان کے پاس آواز نہیں ہے اس ظلم و ستم کے خلاف بلند کرنے کے لیے. ہاں، سولوشن ہے. اللہ راستہ دکھلاتا ہے، ہمارا مذہب راستہ دکھلاتا ہے، ہمارے دینی رہنما راستہ دکھلاتے ہیں، ہمارے آئمہ راستہ دکھلاتے ہیں کہ ان طاغوتی طاقتوں کے خلاف یہ کچھ نہیں ہے. یہ پیسہ سعودی عرب سے ہو یا قطر سے ہو آ رہا ہے، یہ آپ کہیں گے کہ اس کا ہاتھ اس میں باہر والوں کا نہیں ہے، خوب ہے. یہ سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے کہتا ہے کہ میں دونوں حرمین کا شیخ ہوں. یہ تو اس کو تو
میں اسے عرب مانتا ہی نہیں ہوں، یہ عرب ہے ہی نہیں۔ اگر عرب ہوتا حقیقتاً اس کے خون میں عرب خون ہوتا تو یہ بیرونی طاقتوں کے یہ بیڑوں کو اپنے ملک میں پاک زمین پہ نہیں بیٹھاتا۔ یہ جتنے ہیں سب بکے ہوئے ہیں، یہ آپ کے جتنے لیڈر ہیں، کبھی آپ پڑھیں ان کا مکان آپ کو لندن میں کہ اچھے اچھے رہائشی علاقوں میں ان کے مکانات نظر آئیں گے۔ یہ آپ کا جو جہاں پر کوئٹہ میں پچھلی دفعہ جو واقعہ ہوا، وہاں کا چیف منسٹر کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ لندن میں بیٹھا ہوا تھا۔ واقعہ وہاں ہو رہا ہے، کھانے یہ جو ہیں پکوان یہ لندن میں کھا رہے ہیں۔ اس قسم کے لیڈر سے حکومت نہیں چلنے والی ہے۔ جو نوجوان شخص ہے وہ دیکھے حق کس طرف ہے۔ حق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگا، حق کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ آپ جائیں یہ بہشت زہرا جو تہران میں قبرستان ہے، اس میں لاکھوں کی یہ قبر ہیں، خاص ان لوگوں کی جنہوں نے شہادت کا جام پیا، اپنی قربانی دی، تب جا کر ایران کا ملک قائم ہوا۔ ایران کی جمہوری حکومت، ایران کی اسلامی حکومت یوں ہی بازار میں چند پیسوں سکوں سے خرید کر نہیں لائی گئی، قربانی کے بعد یہاں۔ تو یہ جذبہ پاکستان کے نوجوانوں میں، پاکستان کے ان عوام میں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ملت میں، اتحاد میں، اتفاق میں صحیح فائدہ ہے، صحیح حل مسئلہ ہوگا، جب تک کہ وہ اس جذبات سے کام نہیں لیں گے، قربانی کا ان کا جذبہ نہیں ہوگا، تب تک پاکستان کا مسئلہ نہیں ہونے والا ہے۔ انہیں دیکھنا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے کہ قربانی کیسے دی جاتی ہے، کیسے تیاری کی جاتی ہے۔ کیا ہم نے نہیں سیکھا ان مجالس میں کہ ثانیہ زہرا نے اون محمد کو کس طرح سے پالا، کس طرح سے تیار کیا؟ کیا علی اکبر علیہ السلام کی شہادت یوں ہی ہو گئی؟ نہیں، انہیں اس گھر میں ایسی تعلیم دی گئی، ایسی تربیت دی گئی، ایسی نصیحتیں دی گئیں، ایسے مثال دیے گئے کہ یہ کربلا یوں ہی نہیں تیار ہوا، کربلا برسوں کی محنت و مشقت کے بعد تیار ہوا۔ وہ مارکا میں یزید کو شکست اس لیے ہوئی، یہ تیاری قربانی کے ساتھ جذبات کی تھی۔ پاکستان کے لوگوں کو نظر رکھیں کربلا کے مارکے پر، اس سے سبق حاصل کریں۔ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک ظلم و ستم کیا، مدینے گئے پھر بھی وہاں یہ انصاف سے، صلح سے کام لیا، لیکن دشمنوں نے نہیں چھوڑا۔ تو اس تیاری کے بعد جو ہے تب احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو کی قربانیاں کے بعد جو ہے اسلام کا جھنڈا، پرچم جو ہے وہ اس جگہ قائم ہوا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پروگرام کے آخری کالر علی بھائی مانچسٹر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ میرا سلام قبلہ علامہ صاحب کو، آپ کو، ساری ٹیم کو۔ وعلیکم السلام۔ میرے میں علامہ صاحب کی جو ہے نا بات کی تائید اس بات میں کر رہا ہوں کہ سعودی عرب سے ہم کچھ چیزیں وابستہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ چیز ان کے ساتھ نہیں وہ کر سکتے، کیونکہ اسلام میں بادشاہت ہے نہیں، اسلام میں خلافت ہے، امیر المومنین ہونا چاہیے۔ ہمارے سعودی عرب کے حکمران بادشاہت کا نعرہ لگا کے ہمیں یہ کہتے ہیں ہم خادمین حرمین ہیں، لیکن ہے بادشاہ، جہاں جاؤ تو ان کے خطاب کنگ اور پتہ نہیں کس کس سے ہوتا ہے۔ مجھے صرف یہاں پہ ایک آپ کے پلیٹ فارم سے ایک ہی جو ہے نا بات کہنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کی پہلی منزل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مخلوق خدا سے محبت کرنا۔ کیا ہمارے یہ مسلمان جو اس وقت جس اس سے بے دردی سے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، کیا یہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سن سکتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کتنے لوگوں کو بے دردی سے مارے اپنے مسلمان بھائیوں کو؟ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ کسی کو کسی نے کہا ہے کہ ہر کسی کو کافر کہنا تو آسان ہے۔ بھائی تم اپنے مسلمان کو تو پہلے اپنے نزدیک کر لو، پھر جا کے کہیں اور سے جو ہے نا دوسروں کو مسلمان کر سکو گے۔
ہم تو اپنے جو ہے نا اس میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ فرقہ واریت میں شروع ہے. خدا کے لیے ان کو بند کرو. اللہ کے واسطے جو ہے نا ان سے پلیز یہ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو تو مانو. جس نبی کو مانتے نہیں ہو, جس کے لیے پوری کائنات تخلیق کی گئی ہے, اس کی بات کو نہیں مان رہے ہیں. تو میری عرض ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس ہدایت ٹی وی کے توسط سے ان سے یہی ریکویسٹ کریں کہ خدا اور نبی کی بات تو سنو. میرے آپ سب ٹیم کو سلام, اور جو ہے نا انشاءاللہ پھر بات ہوگی. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ کے آج آخری کالر تھے, اور اس کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. آج کا موضوع جو کہ ہم نے بہت ہی ایک وسیع موضوع تھا, پروپیگنڈا اگینسٹ اسلام, اور اسلام جو کہ حقیقی دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اللہ کا بنایا ہوا دین, اللہ کا بھیجا ہوا دین, آخری دین, جس پر عمل پیرا ہو کر کے ہمیں اپنے مقصد تخلیق کو جاننا ہے. لیکن افسوس کہ شروع دن ہی سے شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی اکثریت کو ورغلاتے ہوئے اس کام پر مامور کیا کہ وہ اسلام اور خدا کے اس دین کے خلاف کام کریں, اور آج بھی یہ کام جاری ہے ساری ہے. ایک تھوڑی سی ہم نے کاوش کی کہ ہم اپنے زمانے کی رہنے والی باطل قوتوں کو, اپنے زمانے کے فرعون کو, اپنے زمانے کے یزید کو پہچاننے کی کوشش کریں. اور خصوصاً یہ جو سانحہ ہوا کوئٹہ میں, جو ایک قیامت برپا کی گئی کچھ ہی عرصے کے بعد, کہ جب 100 جنازے سڑک پہ رکھے گئے اور کتنے دنوں تک یہ ان کو دفنایا نہ گیا, کہ جو حکومت کے ارکان تھے وہ آ ہی نہ سکے, بات سننے کو تیار نہ تھے. لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ ایک ایسا حملہ کیا گیا ان دہشت گرد تکفیری عناصر کی طرف سے, جس میں ایک مرتبہ پھر تقریباً 84 افراد کو شہید کیا گیا, اور تقریباً 170 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو, جو ان کے لواحقین ہیں, ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. جو شہید ہو چکے ہیں خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بہت جلد صحت یابی عطا فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آج ہم نے پروگرام میں کچھ کی, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تھوڑا سا اگر حل کی جانب دیکھتے ہوئے ہم چلیں, تو اس بات کا تعین بہت ضروری ہے کہ ہم ہر کسی ایرے غیرے کے پیچھے نہ چل پڑیں, بلکہ اپنے لیڈرشپ کو, حق کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ورنہ دنیا میں پروپیگنڈا جو ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہے. کسی بھی انداز میں ہر کوئی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اور لوگوں کے حقوق سلب کرنے کے لیے, اپنی آخرت کو بیچ کر کے صرف دنیا کے چند دنوں میں کچھ پانے کے لیے, بہت سے ایسے عناصر ہیں جو کہ انسانوں کو اس طرح سے انسانیت کو پامال کر رہے ہیں. اور جہاں ہم نے دیکھا کہ اس میں بیرونی عناصر بھی شامل ہیں, وہاں یقیناً اس میں اندرونی عناصر بھی بھرپور طریقے کے ساتھ شامل ہیں, کہ باہر کے دنیا خود سے آ کر کے کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اندرونی عوامل بھی اس میں ساتھ شامل نہ ہوں. تو ہمیں کس طرح رہنا ہے؟ ایک طرف تو بھیڑیے ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں اور لوگوں کی جان اور خون کے پیاسے ہیں, خصوصاً ان کے کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی کو ماننے والے ہیں, ان سے محبت رکھنے والے ہیں. ان کا قصور اور جرم صرف یہی ہے کہ وہ نبی اور آل نبی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں. اور دوسری طرف ہمارے سامنے کچھ وہ ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہ جن کے نقاب تو بڑے پر اثر قسم کے ہیں, جو نقاب تو ایسے نہیں ہیں کہ جن سے لگے کہ یہ کوئی درندے ہیں, لیکن ان کے عزائم ان درندوں سے کسی صورت بھی کم نہیں ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اس صورت میں؟ ایک طرف بھیڑیے ہیں, ایک طرف مگرمچھ ہیں جو ہمیں سالم نکل جائیں گے, تو پھر کیا کیا جائے ایسے میں ہمیں اگر ہم دیکھیں کہ جنگل کا قانون ہی بن چکا ہے, یہاں پہ ہر کوئی خون کا پیاسا بیٹھا ہے, تو پھر ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ اس کو آپ بتائیے اس طرح کہ اگر انسان اپنے اندر وہ ہمت شیر کی پیدا کرے, ہم شیر بن کے رہیں, شیر کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا شیر ہونا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کی طرف پھر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچیں گے کہ ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے. شیر اپنے
جس طرح بھی رہتا ہے، جس انداز سے بھی رہتا ہے، وہ کسی چھوٹے موٹے جانوروں سے لڑتا نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنے انجام کا پھر معلوم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر ہمیں لڑ کے نہیں رہنا، کربلا بھی یہی درس دیتی ہے کہ ہمیں خود سے جا کر کے اپنے آپ کو اپنی جان نہیں دینی، بلکہ ہمیں اس عزم کو قائم رکھتے ہوئے کہ ہم جس راستے پر گامزن ہیں یہی راستہ کو پہچانتے ہوئے، حق کو پہچانتے ہوئے اس پر گامزن رہیں، موت سے نہ ڈریں۔ اگر ہم موت سے ڈر گئے تو پھر جو قوم ڈرنا سیکھ لیتی ہے، جو اس سے ڈر جاتی ہے، پھر وہ کبھی زندہ نہیں رہ پاتی، وہ اس قوم کا موت اس کا مقدر بن جایا کرتا ہے۔ لیکن جو قوم مرنا سیکھ لیتی ہے کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا دے سکتی ہے یہ ہمیں مار سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو موت کے ڈر سے اگر ہم ڈر گئے تو پھر جینا مشکل ہو جائے گا دنیا میں۔ لیکن جو قوم مرنا سیکھ لیتی ہے پھر اسے کوئی مار نہیں سکتا، پھر وہ قوم زندہ رہتی ہے، خدا اس کا ضامن ہے، خدا اس کو ہمیشہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران کرتا ہے۔ یقیناً ہمارا بھی عزم اسی انداز میں ہونا چاہیے کہ ہمیں ڈر کے نہیں رہنا کسی کے ساتھ، ہمیں اپنی موت سے نہیں ڈرنا۔ زیادہ سے زیادہ یہ باطل، یہ طاغوت ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ ہمیں مار سکتا ہے، یہ زندگی لے سکتا ہے ہم سے، لیکن یہ زندگی تو ایک جانی چیز ہے، اس کو تو جانا ہی ہے، ہم یہاں رہنے کے لیے تو آئے ہی نہیں ہیں، اس دنیا سے نکل کے ہمیں آگے جانا ہے۔ تو ہمیں اس انداز میں جینا ہے کہ ہم جب اپنے حقوق کے لیے یا دوسروں کے حقوق کے لیے ثابت قدم رہیں، لڑیں، اور اس کے ساتھ اپنے اس عزم پہ قائم رکھتے ہوئے کہ کوئی ہمیں موت سے نہ ڈرا سکے، کہ موت سے نہیں ہم ڈرتے، نہ کبھی ہم ڈرنے والے ہیں، تو پھر باطل بھی جب آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے گا تو پھر اسے بھی احساس ہوگا کہ یہ نوالۂ تر نہیں ہے، اس کو ایسا کرنے سے ہم پر بھی، جس طرح آج ایران کو اگر آپ دیکھیں، ایران کسی سے لڑتا نہیں ہے، ایران نہ کسی سے جنگ کرنے جا رہا ہے، لیکن کتنی باطل قوتیں ہیں، کتنے بھیڑیے ہیں، کتنے مگرمچھ ہیں جو اس کے ارد گرد منہ کھولے کھڑے ہیں، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جا کر کے کچھ کر سکے۔ اسی طرح ہمیں بھی اس انداز میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، ایک شیر کے انداز سے رہنا ہے، ہمیں لڑنا نہیں ہے، لیکن ہمیں ڈرنا بھی نہیں ہے کسی سے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ناظرین، اور ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آپ اپنے سامنے جو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو ایک کیمپین جو گزشتہ شام شروع کی گئی تھی ہدایت اپڈیٹ سے، آپ نے اس کے بارے میں تفصیل بھی سنی کہ 313 محبان مہدی جو ہیں ہمیں چاہیے جو اس میں شامل ہو سکیں۔ اس میں اب تک تقریباً 74 ایسے ہمارے بہن بھائی اس میں شامل ہو چکے ہیں، اور جو کہ 92 پاؤنڈ کے ساتھ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ ون آف ایک پیمنٹ ہے۔ تو آپ بھی اس میں ضرور توجہ دیجیے گا تاکہ ہدایت ٹی وی کی جو کچھ ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں، جس سے یہ سلسلہ جو ہے یہ قائم و دائم رہے انشاءاللہ المستعان۔ اسی آپ کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی ہدایت ٹی وی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خصوصاً جو کوئٹہ کے شہداء ہیں ان کے لیے بھی دعا گو رہیے گا، اور انہیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔